بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تجوید القرآن چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ تجوید القرآن کلاس میں آپ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ آج کی تجوید القرآن کلاس میں ہم سیکھیں گے تفخیم و ترقیق کے قاعدے۔ تفخیم و ترقیق کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر ایک چیز کلیئر کرنا چاہوں گی، ہمارے بہت سے بہن بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ صرف را کے اندر ہی تفخیم و ترقیق پائی جاتی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ تفخیم و ترقیق حروف مستعلیہ کے اندر بھی پائی جاتی ہے، حروف مستعفلہ کے اندر بھی پائی جاتی ہے، اور الف لام اور را کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم الف کی تفخیم و ترقیق کے بارے میں ہی جانیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم جانیں گے کہ تفخیم و ترقیق کیا ہوتی ہے۔ سننے میں ہی آپ کو بہت بڑی ٹرمز لگ رہی ہوگی، لیکن یہ بہت ہی آسان ہے۔ جس طرح تجوید کی اور باقی ٹرمز ہیں، غنہ، اقلاب، اخفا وغیرہ، اسی طرح یہ بھی تجوید کی ایک ٹرمز ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم جانیں گے تفخیم و ترقیق کیا چیز ہے اور قرآن پاک کے کن حروف میں تفخیم و ترقیق پائی جاتی ہے۔ ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت ہی مختصر اور آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ تو جانتے ہیں سب سے پہلے تفخیم کے بارے میں۔ تفخیم کیا ہے؟ تفخیم کہتے ہیں کسی حرف کو پر کر کے پڑھنا۔ جو حرف پر پڑھا جائے اسے مفخم کہتے ہیں۔ تفخیم یعنی حرف کو پر پڑھنا، اور جو بھی حرف پر پڑھا جائے اسے مفخم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر پچھلی ویڈیوز میں ہم آپ کی آسانی کے لیے آپ کو بتاتے تھے کہ یہاں اس حرف کو پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، اور اس حرف کو باریک پڑھنا ہے۔ لیکن ابھی یہاں آپ کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ جس حرف کو پر پڑھتے ہیں اس کو مفخم کہتے ہیں۔ جیسا کہ تو یہ حرف ہے، اب یہ کیا ہے؟ تو مفخم ہے۔ صاد حرف ہے، صاد مفخم ہے۔ دود یہاں پر مفخم ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب باری آتی ہے ترقیق کی۔ کسی حرف کو باریک کر کے پڑھنا۔ ترقیق کیسے کہتے ہیں؟ کسی حرف کو باریک کر کے پڑھنا۔ جو حرف باریک پڑھا جائے اسے مرقق کہتے ہیں۔ جو حرف باریک پڑھا جائے اسے مرقق کہتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر یہاں تا حرف ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ تا مرقق ہے، یعنی باریک پڑھا جا رہا ہے۔ شین حرف ہے تو کیا کہیں گے؟ یہاں پر شین مرقق ہے۔ اگر سین حرف ہے تو کیا کہیں گے؟ سین مرقق ہے، یعنی یہ باریک پڑھے جا رہے ہیں، موٹے پر نہیں پڑھے جا رہے۔ یہ یاد رکھنے کا طریقہ ہے، بس اتنا یاد رکھ لیجئے کہ تفخیم کہتے ہیں پر پڑھنے کو، یعنی موٹا پڑھنے کو، اور ترقیق کہتے ہیں باریک پڑھنے کو۔ سمجھ کے اب ہم آتے ہیں اپنے مین پوائنٹس کی طرف، یعنی مین 3 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں یہاں پر۔ یعنی تفخیم و ترقیق کو ہم نے 3 پوائنٹس کے اندر سیکھنا ہے، یعنی تفخیم و ترقیق 3 پوائنٹس کے اندر پائی جاتی ہے۔ ہم دیکھیں گے پوائنٹ نمبر 1 کون سا ہے، غور سے سنیے گا۔ وہ حروف جو ہر ہمیشہ پر پڑھے جائیں۔ جی، وہ حروف جو ہمیشہ پر پڑھے جائیں، موٹے پڑھے جائیں، جن کے اندر تفخیم پائی جاتی ہے، ترقیق نہیں پائی جاتی۔ وہ حروف جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ اب وہ کون سے ہیں؟ وہ حروف مستعلیہ ہیں۔ حروف مستعلیہ کون سے ہیں؟ وہ کیا ہیں؟ حروف مستعلیہ 7 ہیں۔ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ 7 حروف مستعلیہ ہیں جن کے اندر تفخیم پائی جاتی ہے، ہمیشہ ترقیق نہیں پائی جاتی، یہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ اب دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ وہ حروف جو ہر ہمیشہ باریک پڑھے جائیں۔ جی، جو ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں، جن کے اندر صرف ترقیق پائی جاتی ہے، تفخیم نہیں پائی جاتی۔ وہ حروف کون سے ہیں جو صرف ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں، موٹے پر نہیں پڑھے جاتے؟ وہ حروف مستفیلہ ہیں۔ اب حروف مستفیلہ پوچھیں گے آپ کون سے ہیں؟ جی، بہت ہی آسان طریقے سے بتاؤں گی۔ حروف مستفیلہ میں سے آپ حروف مستعلیہ کو بھی چھوڑ کر، الف، لام اور را کو بھی چھوڑ کر، باقی جو حروف بچتے ہیں وہ حروف مستفیلہ ہیں۔ سمجھ گئے؟ عربی کے حروف تہجی میں سے حروف مستعلیہ کو بھی چھوڑ کر، الف، لام، را کو بھی چھوڑ کر، باقی جو پیچھے جتنے بھی حروف بچتے ہیں وہ حروف مستفیلہ ہیں۔
یہ حروف مستفیلہ ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں، ان میں ہمیشہ ترقیق کی صفت پائی جاتی ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ سمجھ آ گئی؟ اب ہم چلتے ہیں اپنے مین پوائنٹ نمبر 3 کی طرف۔ پوائنٹ نمبر 3 وہ حروف جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ جی، جو حروف کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر تفخیم بھی پائی جاتی ہے اور ان کے اندر ترقیق بھی پائی جاتی ہے۔ اب وہ کون سے حروف ہیں جن کے اندر تفخیم بھی پائی جاتی ہے اور ترقیق بھی پائی جاتی ہے، یعنی جو پر بھی پڑھے جاتے ہیں اور باریک بھی پڑھے جاتے ہیں؟ وہ صرف 3 حروف ہیں: الف، لام، را۔ الف، لام، را، یہ 3 حروف ہیں جن کے اندر تفخیم بھی پائی جاتی ہے اور ترقیق بھی پائی جاتی ہے۔ ابھی ہم الف کی تفخیم اور ترقیق کے بارے میں سیکھیں گے۔ لام اور را کی تفخیم و ترقیق ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں سیکھیں گے۔ تو ابھی ہم سیکھتے ہیں الف کی تفخیم و ترقیق، یعنی الف کب باریک اور کب پر پڑھا جاتا ہے۔ الف اپنے ما قبل کا تابع ہوتا ہے، یعنی الف اپنے سے پہلے والے حرف کا محتاج ہوتا ہے۔ بہت سے ہمارے بہن بھائی الف وہ کہتے ہیں کہ الف میں تفخیم و ترقیق نہیں پائی جاتی ان کے خیال میں، لیکن ایسا نہیں ہے، چونکہ الف اپنے ما قبل کا تابع ہوتا ہے۔ جو کیفیت اس کے پہلے والے حرف کی ہوگی وہی الف کی بھی ہوگی۔ تو اب الف کی تفخیم و ترقیق کا کیسے پتہ چلے گا؟ بہت ہی آسان طریقہ، اگر الف سے پہلے والا حرف مفخم ہے تو الف بھی مفخم ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ اگر چونکہ الف اپنے ما قبل کا تابع ہوتا ہے، جو کیفیت اس سے پہلے والے حرف کی ہے وہی الف کی ہے۔ اگر پہلے والا حرف پر پڑھا جا رہا ہے، مفخم ہے، تو الف بھی مفخم ہوگا۔ سمجھ گئے؟ اور اگر الف سے پہلے والا حرف مرقق ہے، یعنی وہ باریک پڑھا جا رہا ہے، تو الف بھی مرقق ہوگا، وہ بھی باریک پڑھا جائے گا۔ اب میں آپ کو مثال سے سمجھاتی ہوں۔ قرآن پاک میں یہ الفاظ آپ نے بہت دفعہ پڑھے ہوں گے، جیسا کہ قال، کان۔ اب اس قال لفظ میں دیکھیے الف سے پہلے والا حرف قاف جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی اس میں تفخیم کی صفت پائی جا رہی ہے، جس وجہ سے یہاں پر الف بھی مفخم ہوگا، یعنی اس میں بھی تفخیم کی صفت پائی جائے گی اور وہ بھی پر پڑھا جائے گا۔ قال، قال، منہ بھر کے پڑھنے ہو رہا ہے اور آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ قال، قال۔ اور دوسرے لفظ کانا میں دیکھیں تو الف سے پہلے والے حرف میں ترقیق پائی جا رہی ہے، یعنی وہ مرقق ہے، جس وجہ سے الف بھی مرقق ہو رہا ہے، یعنی یہ دونوں باریک پڑھے جا رہے ہیں۔ الف اپنے ما قبل والے حرف کی وجہ سے باریک پڑھا جا رہا ہے، جیسے کانا، کانا، آواز اٹھ نہیں رہی، کانا، اور وہ کیا تھا؟ قال، کانا۔ اب کا آواز ہے اور اس میں کیا؟ قا آواز ہے، آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ تو یہ تھا الف کی تفخیم اور ترقیق کا قاعدہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں لام اور را کی تفخیم و ترقیق بھی سیکھیں گے۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ کو مل سکے۔